اسی پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ احمد سعید منہاس موجود ہیں, بریگیڈیئر ریٹائرڈ ہیں. احمد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں احمد صاحب کہ جیسے ہی الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہوتی ہے اور یہ لوگوں کی نظریں الیکشن پر ہوتی ہیں تو دوسری طرف جو دہشت گردانہ کارروائیاں ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. کون لوگ ہیں یہ, کون سی یہ سوچ ہے جو پاکستان کے امن کو متاثر کرنا چاہ رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جب بھی پاکستان اسٹیبلٹی کی طرف اپنے قدم بڑھاتا ہے تو ساتھ ہی جو آپ کے اندرونی اور بیرونی دشمن ہیں وہ اپنی کاروائیاں تیز کر دیتے ہیں. اسی طرح جیسا آپ نے کہا کہ آپ کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے الیکشن جو فیبری 8 کو ہونے جا رہے ہیں اور اسی سے ڈائریکٹ تعلق آپ کا اسٹرانگ معیشت سے بھی ہے کہ آپ کی ایک الیکٹڈ گورنمنٹ جب آپ کی آئے گی تو اس میں آپ جو آپ کی معیشت جو ہے وہ بھی بہتری کی طرف جائے گی. اسی طرح سے آپ کے معیشت کے اوپر بوجھ جو آپ کے افغان مہاجرین تھے وہ بھی ایک پراپر پروسیجر اور عزت کے ساتھ ان کو جو واپس آپ بھیج رہے ہیں تو یہ تمام چیزیں آپ کے بیرونی اور اندرونی دشمنوں کو کسی صورت قبول نہیں ہیں. بیرونی دشمنوں کی بات کریں تو آپ کو معلوم ہے کہ انڈیا ہمیشہ سے آپ کے امن کے درپے رہا ہے اور کوئی بھی اسٹیبلٹی کی جب بھی کوئی پاکستان میں ہوتی ہے تو وہ اپنا جو ہے مضموم ارادوں میں کے لیے وہ اس طرح کی کاروائیاں کرتا ہے. مزید یہ کہ جو عبوری گورنمنٹ اس افغانستان میں ہے وہاں پہ وہ ٹی ٹی پی کو اپنے اسٹریٹجک ایسٹ کے طور پہ انفارچونیٹلی یوز کر رہی ہے اور آج بھی جو اٹیک ہوا ہے اس کو تحریک جہاد پاکستان کا نام دیا گیا ہے جو کہ اس سے پہلے سنی نہیں گئی. تو نام چینج کر کے اس طرح کی کاروائیاں جو ہیں وہ کر رہے ہیں. مزید یہ کہ آپ کے ڈومیسٹک لیول کے اوپر جو افغان مہاجرین کو اپنے ووٹ بینک کے طور پر دیکھا کرتے تھے وہ بھی اس کے پیچھے ہو سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ آپ کے جو آپ کے جو لوکل انویسٹرز ہیں یہ فارن ڈائریکٹ انویسٹرز ہیں ان کو morale ڈاؤن کرنے کے لیے بھی یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن آخر میں پھر یہی کہوں گا کہ جب تک پاکستان آرمی کا ایک بھی سولجر زندہ ہے انشاءاللہ تعالی ہم اپنے جو بھی دشمن ہیں چاہے بیرونی یا اندرونی ان کو اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے. رائٹ, میں آپ سے احمد صاحب جو اکانومی کے حوالے سے ہے وہ بھی آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گا, لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز, کچھ خبریں گردش کر رہی تھی, یہ کہا جا رہا تھا کہ بہت سارے کچھ ایسی تنظیمیں ہیں, کچھ ایسی قوتیں ہیں جن کو یہ چیز پسند نہیں آ رہی کہ پاکستان سے جو افغانی ہیں ان کو ملک بدر کیا جا رہا ہے جو یہاں پر غیر قانونی طور پر مقیم ہے, اور یہ کچھ کارروائیاں پلان کی جا رہی تھی کہ پاکستان کے امن کو سبوتاژ کرنا اور اس کا ریئیکشن دینا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ان جو حالیہ دہشت گردی کی کارروائیاں ہوئی ہیں ان کے تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں؟ دیکھیے تانے بانے تو میں نے تو کہا کہ انڈیا اور افغانستان سے صاف نظر آ رہے ہیں اور ابھی مزید تو اس پر تھوڑی سی تحقیقات کی ضرورت ہے کیونکہ ان کے جو ہینڈلرز تھے وہ افغانی نمبروں سے کال کر رہے تھے اور یہ جو بھی ابتدائی اطلاعات کے مطابق جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جو لوگ اس پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں تو ظاہر ہے جب آپ 40 سال سے یہاں پہ جو ہے وہ رہ رہے ہوں گے اور شادیاں اور اپنے اور فیک ڈاکومنٹس کے اوپر جب اپنے قدم جما چکے ہوں گے تو وہ ریزنٹ تو کریں گے. انفارچونیٹلی جو کچھ یوٹیوبرز ہیں اور ولاگرز ہیں وہ اپنی ریچ یا ویژن بڑھانے کے لیے وہ اس طرح کے مضمون قسم کے پروپیگنڈے میں انوالو ہیں جو کہ اینٹی پاکستان ہے. اس سلسلے میں سائبر جو آپ کی برانچز ہیں پاکستان کی ان کو خلاف ایکشن جو ہے وہ انیشیٹ بھی کیا گیا اور آگے بھی ان کے خلاف کیا جائے گا. لیکن بات یہ ہے کہ جو ایس آئی ایف سی کے تحت جو ایک کے ساتھ جو آگے ٹھیک ہے. احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے, ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب نے. راشد ولی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ڈیفینیٹلی ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے اور آپ کے سامنے خبر بھی آ چکی ہوگی کہ کس طرح سے دوبارہ سے دہشت گردی کی جو کارروائیاں پاکستان کے اندر ہوئی ہیں, الیکشن ڈیٹ اناؤنس ہوتی ہے اور ایسی خبریں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں, معیشت بہتری کی جانب گامزن ہوتی ہے, کریک ڈاؤن ہوتے ہیں, اس کے مثبت نتائج سامنے آتے ہیں, لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایسے عناصر پھر دوبارہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ کتنا ضروری ہے ان کو کاؤنٹر کرنا پاکستان کی بقا کے لیے, پاکستان کی بہتری کے لیے؟ جی یہ تو اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ کہ یہ ضروری تو ہے اور یہ کنٹینیول ایفرٹ جاری ہے. ہم تو جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, آرمی ہے, ایف سی ہے, رینجر ہیں, پولیس, کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے, وہ تو ہمہ وقت اس جنگ میں مصروف ہے. صرف یہ ہے کہ میڈیا میں بہت سی چیزیں جان بوجھ کے نہیں ڈالی جاتی بیکاز وہ معاشرے میں جو پینک ہے وہ بھی پھیلانا مقصود نہیں ہوتا. مگر حقیقت یہ ہے کہ پچھلے 6 مہینے سے یہ ایک ان کے خلاف پوری مہم جاری ہے, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کا جو یہ نیٹ ورک ہے وہ ریئیکٹ بھی کرتا ہے اور یہ اس کی لاسٹ گیس اٹیمپٹس ہیں ٹو گیٹ بیک ایٹ دا اسٹیٹ. اور اس میں جو ایک پراکسی وارفیئر کا پورا ایک نیٹ ورک ہے جو را اور این ڈی ایس کے جو ریمنٹس ہیں انہوں نے ادھر پھیلایا ہوا ہے, اس کی پوری جو سپورٹ حاصل ہے اس دہشت گردی کو. اور اب ان کے لیے جب گھیرا تنگ ہو رہا ہے, جگہ سکویز ہو رہی ہے,
تو وہ نیچرلی ان کی طرف سے یہ ڈیسپریٹ اٹیمپٹس ہوں گی ریئیکٹ کرنے کی، اور وہ ٹائمنگ بھی ان کی ایسی ہوتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ جب تارکین وطن ان کو ایک آرڈرلی طریقے سے واپس بھیجا جا رہا ہے تو اس کو بھی وہ ایک موقع غنیمت جانتے ہوئے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اس میں ان کے سپورٹرز ہیں، وہ ایک سپورٹ نیٹ ورک تھا جو اس پورے انلیگل اسپیکٹرم سے فائدہ اٹھاتا تھا، تو اس کا وہ استعمال کرتے تھے۔ تو اب چونکہ وہ گھیرا تنگ ہو رہا ہے اور اس میں ان کی جو مقاصد ہیں ان کو زخم پہنچ رہی ہے تو وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں، اور اس میں ہمیں پورا آل آف دا نیشن جو اپروچ ہے اس کی ضرورت ہے۔ میڈیا، اکیڈیمیا، اس کو بھی اپنا رول ادا کرنا ہے، اویئرنیس کریٹ کرنی ہے معاشرے میں کہ یہ کتنا بڑا ایک پاکستان کی بلکہ ہیومن سیکیورٹی آف جو ماسز ہیں ان کے لیے بہت بڑا یہ خطرہ بن چکا تھا یہ دہشت گردی کا ناسور، اور اس میں چاہے وہ اس کو سب نیشنلزم کا رنگ دیا جائے، اس کو مذہبی دہشت گردی کا رنگ دیا جائے، یا اس کو پیور ڈیسٹیبلائزیشن کا رنگ دیا جائے، در حقیقت وہ دہشت گردی ہوتی ہے، اور اس کے لیے اسٹیٹ متحرک ہے۔ آئی ایم شیور یہ آنے والے دنوں میں ہم اچھی خبریں سنیں گے، کیونکہ ابھی ہائی رسک اور ہائی ییلڈ آپریشنز ان کے خلاف ہو رہے ہیں، اس میں نیچرلی جو اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو بھی نقصان اٹھانا پڑے گا، اور اس کے لیے وہ تیار ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں دن رات، اور اب یہ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس میں نیشن آلسو شوڈ لینڈ اٹس شولڈر۔ رائٹ، بہت بڑا چیلنج ہے، اور ڈیفینیٹلی آگے الیکشنز بھی آ رہے ہیں، سیاسی گہما گہمی بھی ہوگی، جلسے جلوس بھی ہوں گے، تو سیکیورٹی ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ راشد ولی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ احمد سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احمد سعید صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔